بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بات قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا تعمتم فانتشروا ولا يستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ جب یؤذن لکم، اجازت دے دی جائے تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، جب تمہیں کھانے کے لیے اجازت دے دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اور اس کے پکنے کے انتظار میں، یعنی کہ الی طعام غیر، کہ اس کے پکڑنے کے انتظار میں، اناہ، پکڑنے کے انتظار میں تم بیٹھے رہنے والے نہ ہو، ولیکن اذا دعیتم، مگر اذا دعیتم، جب تم بلائے جاؤ، فادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جائیں، واپس چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ تم کسی بات میں دل لگا کے بیٹھنے والے نہ ہو جاؤ، ان ذالکم، بے شک یہ، کان یؤذی النبی، یہ ہے اذیت دی جانے والے نبی کو، فاستحی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، یعنی کہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہارا خیال کرتے ہیں، واللہ یستحی، اور اللہ تبارک و تعالی لحاظ نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا، من الحق، حق بات میں، وَإِذَا سَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم وَإِذَا سَلْتُمُوهُ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، متاعن، کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوا، تو بس مانگو، ہن، ان سے، یعنی ان عورتوں سے مانگو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذَلِكَ اطہر، یہ زیادہ
پاکیزہ ہے لقلوب تم ان کے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے قلوبوں کے لیے، یعنی تمہارے ان دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وما کان لکم، اور نہیں یہ تمہیں زیب دیتا ہے تمہارے لیے مناسب نہیں، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اذیت دو یا تکلیف پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا تنکحوا، اور نہ تم، ولا تن کے ہو، اور نہ تم نکاح کرو ازواج ان کی بیویوں سے، من بعد ہی ان کے بعد، ابدا کبھی بھی، یعنی آپ کی جائز ہی نہیں ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو ان کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم، بے شک تمہارا ایک عمل، کان عند اللہ عظیما، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم چھپاؤ کوئی چیز، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، او تخفوا، یا تم اسے چھپاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کان بکل شیء، تو اللہ تبارک کو ہمیشہ سے ہر چیز پر، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے کہ ان پر تو یعنی ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنی بیٹوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں یعنی بھتیجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھائی اپنی بیٹیوں کے، اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے یعنی مومن عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ان کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان لونڈیوں کے سامنے میں جو کنیزیں جو تمہاری ملک ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ کہ جیسے ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی، یعنی جو عرب کے معاشرے میں جو بہت سی خرافات تھیں، ان کی اصلاح کے لیے اس صورت میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو اس میں جیسے بتایا گیا کہ وہاں پہ جو اصل میں تو یہ اس حکم کی تمہید ہے جو اس کے ایک سر بعد ہم سورہ نور میں نازل، جو ہم سورہ نور ہم اس سے پہلے پڑھا ہے۔ اہل عرب میں اصل میں یہ بہت ہی ایک طریقہ تھا کہ بس ان کے کوئی بے تکلو ایک دوسرے گھروں میں آیا جایا کرتے، ان میں کوئی رکا، کوئی تکلف نہیں تھا کہ کسی کا آنا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ کس شخص سے اگر کسی دوسرے سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر نہ کسی سے پوچھتا، نہ کوئی، سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا، اور اندر جا کے عورتوں اور بچوں سے پوچھتا تھا کہ جی وہ صاحب خانہ گھر میں موجود ہیں کہ یہ ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا بھی پھر باعث بنتا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ قریبی دوست ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھر ہم پڑھائیں گے سورہ نور میں اس قاعدے کو تمام مسلمانوں میں کے گھروں میں رائج کر دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو پھر اس میں اجازت لے کے داخل ہو۔ اس سلسلے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر کو یہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جی ان کی جو تین باتیں ہیں جو صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے کہ تین باتیں سیدنا عمر کے کہتے ہیں کہ میں نے کہیں جن کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل کر دیے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مقام ابراہیم کو قبلہ بنا دیجیے، تو قبلہ بنا لیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہی حکم تھا، فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ گھر میں ہر کوئی چھوٹا بڑا آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں تو اچھا ہے۔ تو بس اللہ تبارک پھر اس کی طرف سے پردے کا حکم یہ نازل کر دیا۔ اور پھر جب ہم پڑھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کچھ آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی کوئی ایک مہینے کے الگ بھی ہو گئے، تو انہوں نے سید عمر نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں تمہیں دلوا دے گا،
چنانچہ پھر یہی آیت آیت نازل ہوئی، جس میں کہ وہ ایک آیت نازل ہوئی جس میں ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں کہ تم سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ بیویاں ان کو دے دے گا۔ تو یہ تیسری ایک چوتھی موافقت کا بھی صحیح مسلم میں ذکر ہے، جب سارا بدر کے قیدیوں کا فیصلہ، اس میں بھی آپ عمر سیدنا عمر کی بات کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہر کسی کے آپ نبی کی بیویوں کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر وجہ کے، بغیر اس کے آپ داخل ہوں گے نہیں۔ ہوا اصل میں یہ کہ یہ، اور پھر ان کے، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو کھانے کے لیے اجازت، کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو آپ آئیں، اور جب کھانا کھا چکے ہیں، اور یہ بھی انتظار، آپ یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ یہ بھی ایک عرب کے معاشرے میں ایک بڑا عجیب ہی مسئلہ ہے کہ کھانے کا وقت ہوتا تو ہر کوئی کسی دوست کے گھر جا دھمکتا اور وہاں جا کے بیٹھ جائے تو کھانے کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اب یہ کہ گھر والے اگر کھانا، یہ کہہ دیں کہ جب ہم نے کھانا کھایا تم چلے جاؤ، تو یہ بھی بڑی عجیب سی صورتحال ہوا کرتی تھی، ہو جاتی تھی انسان کو۔ اور اگر ان کو کھانا کھلائے کہ گھر میں کھانا کا وقت ہے، کھانا کھاؤ، تو کتنوں کو کھلائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں اس وقت ہو بھی نہیں ہو، تیاری کرنے کا کوئی مسئلہ ہو کہ نہ ہو۔ تو یہ ان کو بڑا، جب جب بھی جا کے بیٹھ جایا کرتے، پھر یہ بھی نہیں کہ وہ جا کھانا، اگر کسی کو دعوت بھی دو تو پھر پکڑنے کے انتظار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ کھانا پک گیا تو پھر وہ جائیں گے آ کے 2 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے بلا وجہ گپ شپ چل رہی ہے اور آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہ تھا، بلکہ اس لیے نمونے کے گھر میں یہ قاعدہ جاری کر دیا کہ مسلمانوں کی عام تہذیب کے ضابطے میں بن جائیں، بلا وجہ گھروں میں داخل نہ ہو، کھانا کو کوئی بلائے تو تم اجازت لے کے آ جاؤ، اور جب کھانے کے انتظار، پکنے کے انتظار میں نہ رہو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم، بعد اگر تم کھانا کھا چکو تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہاں گپ شپ مارنے بیٹھ جاؤ۔ ہوا ایک اصل میں سیدنا زینب کے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہتے ہیں کہ ولیمہ آپ نے دعوت کی، تو لوگوں کو بلایا گیا اور لوگ آ کے آتے گئے اور بیٹھتے گئے۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں سیدنا انس کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھلاتے رہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور پھر وہ جو کھانا کھاتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ 3 آدمی ایسے تھے جو جم کے بیٹھ گئے، اب وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، وہ کافی دیر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ بھی گئے، پھر آپ اپنے ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر بھی لگایا، ان کو چکر لگایا اور پھر واپس بھی آ گئے، پھر بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ سے دوبارہ وہاں سے چلے گئے، اس عائشہ سے دیکھا کہ حجرے میں جا کے وہاں پہ چلے گئے، اور وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر جب کسی نے کہا کہ جی وہ چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرے اپنے گھر کی طرف آئے، اور پھر جب کہتے ہیں کہ گھر کے آپ کی، پھر آپ کا ایک دروازے کی دہلیز میں آپ کا ایک پیر اندر تھا اور ایک باہر تھا، کہ اور پھر سے راز کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اور اپنا پردہ لٹکا دی، سود پردے کی آیت، پھر یہ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں یہ بتایا کہ پردہ بھی اسی وقت نازل ہوا، اور یہ پھر یہ تمیز سکھائی گئی کہ آپ کو اللہ کے رسول کے گھر میں آئے تو کس طرح آنا ہے۔ تو پھر اس کو یہاں پھر یہ جو آگے جا رہا ہے اس کو کر دیں، اسی کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ یہ آگے جو آ رہی ہے آیت، اسی کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت میں دعوت کے آداب بھی، یعنی ساری آیت ہی کہہ لیں، اسے آیت حجاب ہی ہے، اس میں دعوت کے آداب بھی بتلا دیے گئے ہیں۔ ایک کہ وقت پر آؤ تو کھانا تیار ہو چکا ہو تو وقت سے پہلے آئے تک دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کہ کھانا کھاتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور اب عرب میں یہی رواج ہے کہ جیسے لوگ کھانا کھاتے تھے وہ باہر سے چلے جاتے ہیں، وہیں سے وہ ہاتھ دھوتے ہیں اور وہیں سے باہر کے باہر نکل جاتے ہیں، دوبارہ پھر وہی جگہ پہ نہیں آ کے بیٹھتے۔ تو پھر یہ کہ یہ بھی بتا دیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ یہ کہ وہ کسی کو کہتے نہیں ہیں، لحاظ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو لحاظ کرتے ہیں وہ کسی کو نہیں کہتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں تو لحاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کرنے میں لحاظ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح یہاں بتا دے کیا ہے کہ یہ جو ہے بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتا دے کہ اس طرح ہونا، پھر یہ بتایا کہ واللہ یستحیی ان ذالکم کان یؤذی النبی یستحیی منکم واللہ یستحیی من وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن۔ اب یہ بتایا، یہ دیکھیں، فضا سألتم، اور جب تم ان سے کوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطلقہ سے کوئی چیز مانگو یا کوئی سوال پوچھو، کوئی دین کی بات بھی مانگو، فاسألوهن، تو پھر ان سے سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی سامنے سے بھی نہیں، پردے کے پیچھے سے پھر ان سے آپ کوئی چیز مانگے۔ اور یہ کیا وجہ، کیا بتا دی، ذالکم
अतहर क़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिम, ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिहाज से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब सिखाया गया है कि उम्महातुल मोमिनीन से अगर कोई चीज़ मांगनी हो तो बेधड़क उनके सामने ना चले जाए। उनके साथ अदब एहतराम का तकाजा ये है कि दरवाजे की ओट से या पर्दे के पीछे से कोई चीज़ मांगी जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे और उम्महातुल मोमिनीन की दिलों की पाकीज़गी महफूज रहेगी और शैतान जो है कोई बुरे ख्यालात पैदा करने का मौका ना देगा। तो इसलिए गैर महरम के साथ खलवत शरीफ इस्लाम ने तो हराम करार दिया है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ क्या हमें सिखाया जा रहा है। यहाँ बताया उन लोगों से जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में पाकीज़ा अगर कोई औरतें हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन, उनसे ज़्यादा पाकीज़ा कोई हो नहीं सकता। सबसे ज़्यादा पाकीज़ा वो, और सबसे ज़्यादा पाकीज़ा मर्द कौन है? सहाबा कराम। उनसे कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से मांगो, यानी एक दूसरे से नजरें ना मिलाओ। और वजह ये बता दी कि ताकि तुम्हारे दिल साफ रहें, ये तुम्हारी दिल की पाकीज़गी के लिए बेहतर है। आप अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये हालात हैं तो फिर ये हमारे यहाँ जो मखलूत मुलाकातें हैं और गपशप हैं और बैठे हैं और दावतें हो रही हैं, साथ हो रही हैं, कॉलेजेस में साथ बढ़ा जा रहा है, दफ्तरों में साथ काम हो रहे हैं, मिल मिल के काम हो रहे हैं और कई कई लग रहे हैं, और टूर पे जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कई कई दिन के लिए भी बाहर चले जाते हैं, सब घूम रहे हैं औरतें। तो ये कौन सा इस्लाम है? इसका तो इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। कुरान में तो ये ऐसी बात है नहीं। अगर कुरान कोई इंसान मानता भी है तो फिर या तो ये कि माने कि फिर वो माने ही ना, कि मैं मानता नहीं, फिर तो उसकी मर्जी है। अब यहाँ इतना बता दिया गया है कि उन औरतों में का भी कोई, अब फिर कुछ लोगों को ये हालत ये हो गई कि इतनी शर्म हया नहीं आती। उसे कहते थे पर्दा तो वो दिल का पर्दा है। दिल का पर्दा क्या है? ये क्या हो रहा है? दिल का पर्दा, उनके दिल ज्यादा पाकीज़ा थे, हमारे दिल ज्यादा पाकीज़ हैं। जब आप चेहरा देखेंगे तो मुमकिन, जो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये ऐसा होगा तो फिर बुराइयां भी फैलेंगी। एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, गपशप लगाएंगे तो फिर यही होना, एक साथ घूमे फिरेंगे। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने अट्रैक्शन रखी है, तो फिर बुरे दिन तो देखने पड़ेंगे जिस तरह का आजकल हम देख रहे हैं। तो अगर साफ जाहिर है कि किसी के लिए किसी को इजाज़त है ही नहीं कि उसका चेहरा, मतलब चेहरे जो आ रही हैं आगे, किन के सामने आप पर्दे के बगैर आ सकती हैं। वो अगली आयत में हम साहब आप बता दिए अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो रिश्ते हैं इनके लिए आप, इनके सामने आप बगैर पर्दे के आ सकती हैं, उनके अलावा किसी के लिए कोई इजाज़त है ही नहीं। इस हुक्म के बाद अज़वाज मुताहरात घरों के में भी पर्दे, उनके दरवाज़ों में पर्दे लटका दिए गए। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तमाम मुसलमानों के नमूने का घर है, इसलिए तमाम मुसलमान घरों पर भी पर्दे लटक गए। तो ये बता दिया गया कि इसीलिए कि ये वजह ये है कि औरतों का दिल अगर आपने पाक रखना है, औरतों मर्दों का दिल पाक रखना चाहे तो फिर तरीका ये है। वरना तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करे। अगर करना है तो फिर साफ साफ कह दे कि जी मैं तो ये कुरान को नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। मगर ये ना कि इस्लाम ने इजाज़त दी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को, सबसे पाकीज़ा तरीन इंसानों को भी एक दूसरे के सामने बात करने की इजाज़त नहीं है। पर्दे के पीछे से अगर कोई सवाल करना है, कोई बात, कोई चीज़ मांगनी है भी तो भी पर्दे के पीछे से। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को, सारे लोग आकर सवालात पूछा करते थे, बहुत से आयतों के तफसीर पूछा करते। तो आप तो हमेशा पर्दे के पीछे से उनको, हमेशा दे जो भी बात पूछना पर्दे के पीछे से ही जवाब दिया करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई खुल के सामने आ गई और सबके सामने बैठ के और लेक्चर हो रहा हो। या आप जैसे हमारे यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला रहम करे, हमारे बात तो कोई कुरान वाली बात है नहीं ना। हम तो किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे, हम तो कहते नहीं जी सबसे, वो तो जहालत का दौर था, असल में मॉडर्न तो हम हैं। मगर यहाँ बता दिया गया है कि फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने दिलों की पाकीज़गी रखनी है तो फिर आपको अलग अलग रहना पड़ेगा। किसी तरह भी है ही नहीं कि आपको सब मिलजुल के और गपशप लग रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये बताया गया, सैयदना उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तुम गैर महरम औरतों के पास जाने से बचो। तो एक अंसारी आदमी ने पूछा, शोहर के करीबी रिश्तेदार यानी देवर और जेठ की बात फरमाए। तो आपने फरमाया देवर और जेठ तो मौत है, यानी कि वो तो है ही मौत, क्योंकि उनसे ज्यादा मेल जोल गपशप हो सकती है, तो फिर वो तो खतरनाक काम है। तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تمام مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا کہ جی بھائی آپ یار، یہ ایک تو یہ کہ تکالیف اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو، جس طرح پیسے دی گئی ان کے روم آ کے بیٹھنا اور پھر بیٹھ کے جم جانا، گپ شپ لگاتے رہنا۔ دوسرا یہ کہ ان کی ازواج محترات سے کسی کو بھی ان کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا، کیونکہ وجہ یہ، کیونکہ یہ منع، کیونکہ ایسا کرنا قابل معافی جرم ہے، اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام پامال ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات یہاں بھی ان کی بیویاں، اور جنت میں بھی وہی ان کی بیویاں ہوں گی، جنت میں بھی وہی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ اسی لیے بتا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے لیے حرام ہو رہا، مسلمانوں کی تو مائیں ہیں، تو میں ماں سے تو نکاح کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر بتا، ان تبدو شیئا وتخفوا فإن اللہ کا بكل شيء، اگر تم کوئی بھی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی برا خیال آ بھی گیا اور تمہارے سینوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سینوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت بھی کسی کے ذہن میں ہو، کوئی بے ادبی کا خیال بھی آ جائے، یا ازواج امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا خیال آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ کن کن کے سامنے آپ آ سکتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی ابوائہن، یعنی کہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہے منع کہ آپ کوئی عورتوں کے لیے کہ اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور اپنے اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں، نہ اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں بھانجوں، اسی طرح اپنی جن کہ عورتیں اپنے مسلمان عورتوں کے، اس میں بھی ہم پڑھے ہیں سورہ نور میں، مسلمان عورتوں کے سامنے، اور پھر وہ کنیز جو ان کے، جن کے مالک ان کے کنیز ہیں، ان کے سامنے آ سکتی ہیں، ان کے سامنے۔ یہ بتا دیں اس میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، تو وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ماموں اور چچا تو والدین کے ہی منزلہ، والدین کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ جیسے والدین سے کے سامنے آ سکتے ہیں، تو چچا اور ماموں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ ہاں، شوہر کے چچا اور شوہر کے ماموں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان سے تو پردہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے، ان کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ کوئی محرم نہیں ہے۔ اسی لیے پھر بتا دے گا واتقین، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہی ہر بات کو جاننے، اور شہید ہر بات پہ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، تو اللہ سے ڈرتی رہو، ان باتوں میں عمل کرو گی تو اللہ کو جو ڈرے گا وہ پھر اللہ کی باتوں پہ مانے گا بھی۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک وہ جو رشتے باقی یہ تو یہیں ہے، لیکن مگر ایک یہ بھی ہے، جیسے کہتا ہے کہ سید عائشہ بیان کرتے ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد عبد القیس کے بھائی افلاح، جو میرے رضائی چچا تھے، یعنی جنہوں نے، جن کے چچا، جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جن کی بیوی نے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو میں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بغیر اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، بلکہ ان کی بیوی نے پلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ جب تک میں پوچھ رہا ہوں تو اجازت نہیں دے سکتی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے کہا رسول اللہ، مجھے دودھ تو اس نے تو نہیں پلایا، تو وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا۔ آپ نے فرمایا، جیسے محاورہ ہے عربی میں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ عمرہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اسی لیے سیدہ عائشہ کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی انہیں حرام جانو، یعنی جو رشتے خون کی وجہ سے ہیں وہی دودھ اگر کسی نے پیا تو اس کے لیے بھی اسی طرح رشتے وہ بھی حرام ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے ہم امہات المومنین کو نصیحت کی ہر حال میں اللہ سے ڈرتی رہیں، ان کے لیے جو حدیں مقرر کر دی گئی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں، غیروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور پردے کو کرنا نہ چھوڑیں، اور غیر مردوں کی نگاہوں ان پر پڑیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور ان کی بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور دیگر تمام انسانوں کے اعمال کو، حرکت کو دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر ہلاکت و بربادی ان کا انجام بن جائے۔ تو یہ نصیحتیں امہات المومنین کے ذریعے ہم سب
مسلمانوں سے کی گئی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کی گئی، وہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، مگر ہوتی سب مومنون کے، سب مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح امہات المومنین کو جو بات کہی گئی ہے، وہ سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو ہمیں اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنے دن ہے اللہ جانتا ہے، کل کون ہوگا کل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہ سوچے کہ کوئی جی بعد میں کر لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے سبھی کر رہے ہیں، تو سب والی اکثریت تو ہمیشہ غلط ہی کام کرتی ہے، اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو مار ہی کھائیں گے۔ قرآن میں ہمیشہ اکثریت کو یہی بتایا گیا، اکثریت جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتی، اکثریت ایمان نہیں لاتی، اکثریت یہ نہیں کرتی، اکثریت وہ نہیں کرتی۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اقلیت میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔